Uplifting activities are very significant for keeping people motivated and going in this busy world. We usually forget to devote time to ourselves. Your performance is greatly influenced by how you think. Hello, everybody. Hi. I hope you are very complete, good people. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں. یتیم ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور یتیم کو یتیم کہنا بھی کوئی گالی نہیں ہے. اور یتیم ہوتے ہوئے جب کوئی بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں تو بہت آئیں گی، کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے اور آگے بڑھنے کے لیے راستے رک جاتے ہیں. لیکن یتیم لوگ ہی ہمیشہ بہت زیادہ ترقی کر جاتے ہیں. چونکہ کیوں؟ وائی؟ واٹس ریزن از دیٹ؟ ریزن از کہ وہ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹوٹا پھوٹا سمجھتے ہیں. تو اگر وہ اس چیز کو جب تھام لیتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں یتیم ہوں، اور فائنش پیپل میں شامل ہو گیا ہوں، اور لوگ مجھ کو یتیم کہتے ہیں، اور وہی لوگ یا تو ترقی کر جاتے ہیں اور یا پھر جنگلوں کی طرف رخ اختیار کر لیتے ہیں. ہم موٹیویٹڈ لوگ، موٹیویشن کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر شخص کا سہارا بننے کی جستجو کرتے ہیں. ہر شخص کے آگے بیساکھیاں بن کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی موٹیویشن نالج کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اور ہم ہر اس دکھی شخص کی انگلی کو تھام لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو، لہذا ہماری گفتگو کو سنو، اور ہماری گفتگو ہی تمہارے لیے راہیں بنائے گی، اور تم جس سفر پہ مسافر بن گئے ہو تمہیں بلندی تک ہم پہنچائیں گے. ہم کسی کو پیسہ نہیں دیتے، ہم دے نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے اتنی، لیکن ہم اپنے لفظوں کی جنگ سے دلوں میں اترنے کی جستجو کرتے ہیں. اور جب ہم دل میں اتر جاتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، کوئی شخص خود کو یتیم نہ سمجھے، کوئی شخص اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. جو تنہا ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، جو یتیم ہے اس کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے، جو خود کو مایوس سمجھ رہا ہے اور کتابوں کو آگ میں پھینک دیا ہے اور زندگی میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے بس وقت آنے کا انتظار کر رہا ہے، کب آنے کا وقت، جانے کا وقت آئے گا. نیور ایور. ہماری باتوں کو غور سے سنیں، ہم آپ کی کایا کو پلٹنے کے لیے ہی تو آ رہے ہیں. اور اب بار بار دیکھیں اس یوٹیوب چینل کو، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل. میں آیا ہوں آپ کے ساتھ ہمدردی لے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو بدل لیں. جوزف کانریڈ ایک شخص کا نام ہے. میں مختلف پرسنالٹیز کا اس لیے ذکر کرتا ہوں، آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگ تنہائی میں گزرے، ابھی بھی تنہائی میں ہیں اور آگے بھی تنہائی میں ہوں گے، لیکن جو تنہا ہوتا ہے وہی کچھ بن جاتا ہے. جوزف کانریڈ کبھی نام سنا؟ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے، جنہیں کتابوں کا شوق ہے وہ ضرور جانتے ہوں گے، جو لکھاری ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، اور جو انٹرنیٹ پہ بھی لٹریچر پسند کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے. میں چونکہ ایک انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو ان ایسی باتیں کر جاتا ہوں. جوزف کانریڈ، جتنی دفعہ میں نے کہا اتنی دفعہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. یہ شخص پولینڈ میں پیدا ہوا، بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، ابا کا سایہ اتر گیا، تنہا رہ گیا. کیا کرتا؟ بے یار و مددگار، ٹھوکریں کھاتا رہا. کتابوں کی طرف بڑھتا تھا، لوگ دھکے دیتے تھے. کباڑیوں کی دکانوں پہ جاتا تھا، کباڑیاں بھی کباڑ خانے سے تو کتاب کھینچ لیتا تھا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ کتاب. بھیک مانگنے کا شوق نہیں تھا، کئی کے دن بھوکے رہ کر بھی گزار لیے. جوزف کانریڈ نے اب پیدا کہا ہوا پولینڈ میں، بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ پولینڈ میں پیدا ہوا. جوزف کانریڈ یہ پولینڈ میں پیدا ہوا اور بچپن میں ہی بیچارہ آرفینیج چائلڈ بن گیا، یتیم بچہ بن گیا. اس کو مچھلی پکڑ کر چھوٹی ہی عمر میں کمانا پڑا. بھیک نہیں مانگتا تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ
دریا پہ سمندر پہ جانا، وہاں سے مچھلیاں پکڑنی اور مچھلیاں پکڑ کر انہیں اکٹھا کرنا، اور اکٹھا کس میں کرتا تھا؟ اپنی جھولی پہ، کاغذ نہیں تھا، کیسے تھامنا تھا؟ جھولی کے اندر، اپنی جھولی میں مچھلیاں جتنی آ جاتی تھی ان مچھلیوں کو جھولی میں ڈالنا اور جھولی میں جا کر مارکیٹ پہ چلے جانا، اور مارکیٹ پہ کوئی دکاندار اپنی دکان کے آگے بھی نہیں کھڑے ہونے دینا چاہتا تھا اس کو۔ پولینڈ کا یتیم شخص جوزف، بے یارو مددگار آنسو بہاتا ہوا، ہائے رے ماں کدھر جائے یہ بچہ، ہائے رے باپ تو ساتھ چھوڑ گیا، ہائے رے یہ ٹھکرایا ہوا شخص کدھر جائے۔ ٹارگٹ بنا لیا، وہ جو جہاز پانی میں چل رہا ہے نا، شپ، یہ شپ پانی میں چل رہا ہے نا، اس کو ایک کیپٹن چلا رہا ہے، وہ جدھر چاہے اس کو موڑ لیتا ہے۔ اے جوزف کارنر، تو بھی اس جہاز کا مالک بنے گا۔ اور ارد گرد کے بچیرے اس کا مذاق اڑا کے کہہ لگاتے تھے، ارے تو یتیم ہے، تو جہاز چلائے گا، یہ شپ جہاز، یہ شپ چلائے گا۔ جوزف مچھلیوں کو اپنی جھولی میں ڈالتا اور مارکیٹ میں چلا جاتا، کوئی دکاندار آگے کھڑے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، وہ آواز لگاتا اور اس کی مچھلیاں اس کی جھولی میں بک جاتی، فروخت ہو جاتی۔ اب وہ کماتا اور تعلیم کے لیے ایک شوق بن گیا کہ میں نے کتاب لینی ہے۔ کباڑیے کی دکان پہ جاتا، جو پیسے مچھلی سے کماتا اس تھوڑے پیسوں میں سے کباڑیے سے ایک پرانی کتاب خریدتا، اور پھر ایک کیفیٹیریا پہ بیٹھ کے ساری رات کافی کا ایک کپ لے کر، کافی کے کپ کے ساتھ ساتھ اس جگہ ٹھنڈک میں بیٹھ کر کافی کا کپ پیتا رہتا اور ساری رات میں ایک کتاب کو ختم کر لیتا۔ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ انگلینڈ پہنچا اور وہاں جا کے اس نے کتابیں پڑھ پڑھ کے کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ وہ ایک رائٹر بن گیا۔ انگلینڈ میں اس نے انگریزی سیکھنے کے لیے بہت محنت کی، یہاں تک کہ وہ انگلش کا ایک بہت بڑا رائٹر بن گیا، اور وہ مشہور مصنفین، مشہور رائٹر میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ 19 ایئر کی عمر میں وہ انگلش کا ایک لفظ بھی نہ بول سکتا تھا، مگر اس نے اپنی محنت کے ذریعے اس زبان کو سیکھ کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی۔ انگریزی اس کی مادری زبان نہیں تھی، مگر اس کی انگلش کی بکس انگلینڈ کے یونیورسٹیز کے سلیبس میں شامل ہے۔ برٹش لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز کہتے ہیں کہ تم جوزف کارنرز کو ضرور پڑھو کیونکہ وہ بہت خوبصورت انگلش لکھتا ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت ہر چیز کا بدل ہے۔ آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں۔ آپ غیر اہل زبان ہونے کے باوجود نئی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتے ہو، پھر بھی آپ ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لیے تمام دنیا والے مجبور ہو جائیں۔ یہ دنیا حقیقت میں مقابلے کی دنیا ہے، جہاں لوگوں اور قوموں کے درمیان بھی دوڑ جاری ہے۔ اس دوڑ میں کچھ پالو۔